اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اہتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94 اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب ہیں، یہ آیت نمبر 39 ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان کے اس درجے پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ چاہے دن ہو یا رات ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، ہر حال میں ایک مومن شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے اندر رہنے والا ہو، اور کسی وقت بھی نہ تو حدود کے قریب جائے اور نہ ان کو پھلانگے۔ میرے پیارو، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں اس بات میں جانچے گا کہ شکار حالت احرام میں اگر تمہارے قریب بھی آ جائے تو پھر بھی تم نے اسے چھونا نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر مبارک میں جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھا ایک ہرن زخمی حالت میں کھڑا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ایک شخص کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ پیچھے جو قافلہ آ رہا ہے ان سب کو بتا دیں کہ اس ہرن کو کوئی نہ چھیڑے، اس کو اپنی جگہ سے کوئی نہ ہلائے، اس کو اشارہ بھی کوئی نہ کرے۔ میرے پیارو، حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ خیمہ زن تھے تو اس وقت بہت سے چھوٹے بڑے جانور صحابہ کے قریب آ گئے، بلکہ بعض چھوٹے جانور ایسے بھی تھے کہ جو صحابہ کے خیموں کے اندر بھی آ گئے، لیکن چونکہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو چکی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہیں جانچنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارو، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کو شکار سے منع کیا لیکن انہوں نے اس کا بہانہ لگا لیا، اسے کوئی اور صورت دے دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایمان والوں کو، صحابہ کو جانچ رہے ہیں، لیکن کمال درجے کے یہ لوگ ہیں کہ یہ ہاتھ سے بھی ان جانوروں کو پکڑ سکتے تھے اور اپنے نیزے سے بھی ان کو شکار کر سکتے تھے، اتنے قریب تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ اتنے قریب بھی آ جائیں تو بھی تم نے یہ دیکھنا ہے، تمہاری پوری ضرورت اور حاجت ہونے کے باوجود، شوق ہونے کے باوجود تم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا ہے وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں۔ میرے پیارو، ایک مومن اپنی زندگی میں ہر وقت اس بات کا خیال رکھے کہ وہ حالت احرام میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہی صرف اس کے لیے حلال ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ میرے پیارو، جو شخص اس بات کو پا لے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر اللہ نے کسی چیز کو میرے لیے حرام کیا ہے وہ مجھے کتنی ہی مرغوب کیوں نہ ہو، کتنی پسندیدہ کیوں نہ ہو، کتنی اس کی مجھے حاجت کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ نے اسے حرام کر دیا تو پھر میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز غیب نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اس لیے دل کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں لانی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے اندر کوئی ایسے نقص واقع ہو، کوئی ایسی چیز واقع ہو جس کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ سے ہمیں
وہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔